الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی نفر من الجن استمعوا القرآن صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے دن اور آنے والی رات کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ سنڈے کے دن مختلف جو سوشل ہماری لائف کے حوالے سے مختلف جو پہلو ہوتے ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ فیملی ایشوز پہ بھی بات ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو دیگر مختلف حقوق ہیں ایک دوسرے کے، اس کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے۔ مگر چند دن قبل ایک اس طرح کی کسی نے اپنی بات شیئر کی کہ جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور اسی کی روشنی کے اندر پھر رہنمائی بھی کر دی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ اس طرح کے پروسیس سے گزرتے ہیں اور پھر پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ اور ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی جو یونیورسٹی کے اندر تھیں، اور وہ اس وقت بڑی پابندی کے ساتھ وہ نماز، روزہ اور اپنے دیگر جو مکمل جو عبادات ہیں بڑی پابندی کے ساتھ انہیں ادا کیا کرتے تھیں۔ پھر اس کے بعد ان کی شادی کرا دی۔ شادی کے بعد اب گھر کے اندر کوئی مسائل پیدا ہونے لگے، اس کی جو نماز کی اپنی پابندی، دیگر چیزیں آہستہ آہستہ ترک ہوتی چلی گئیں، اور ادھر سے پھر اب جب گھر کے اندر جھگڑے بڑھے تو ہم نے کسی سے معلوم کیا، مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس پہ کوئی تعویذ یا کوئی عمل کرا دیا گیا۔ تو اب ہم تلاش کرنے لگے کہ کسی سے جادو کا توڑ معلوم کریں، تو کسی نے کسی کے بارے بتایا، اس کے پاس گئے، اس سے کوئی تعویذ وغیرہ لیتے رہے، عملیات کرواتے رہے، کوئی افاقہ نہیں ہوا، پیسے دیتے رہے، پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، مختلف لوگوں کے پاس پھرتے رہے، اور بالآخر وہ شادی اپنے انجام کو پہنچی، اختتام ہو گیا، آپس میں ان کا جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اور بالکل آخر طلاق پہ آ کے بات ختم ہوئی۔ تو اب اس کے بعد سے اب وہ جو بچی ہے وہ ایک طرح سے اس کے ذہنی ڈپریشن کے اندر بھی تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا، یا اسی طرح سے ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا، اس جانب وہ آ نہیں رہی۔ وہ یوں کہہ رہی ہے کہ جیسے اس کا بلیف اٹھ گیا ہو۔ اس نے کہا جی ہم فلاں بندے کے پاس گئے، انہیں اتنے پیسے بھی دیتے رہے، اتنے انہوں نے جو کچھ ہمیں وہ تعویذ دیے، دیگر عملیات دیے، ہم سارا کچھ بھی کیا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ اور وہ۔ خیر میں نے ان کو مشورہ دیا، جو بھی اس حوالے سے ایک رہنمائی تھی وہ تو میں نے پیش کر دی۔ اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور اس بچے کے ان کے لیے بھی اللہ رب العزت زندگی کی خوشیاں اللہ کریم پھر ان کو نصیب فرمائے۔ مگر ہم بسا اوقات ارد گرد ایسی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح کے پروسیس سے گزرتے ہیں، اس طرح کے دھچکے انہیں لگتے ہیں، اس طرح کی کسی ٹھوکر کا وہ شکار ہوتے ہیں، اور اچھے خاصے پریکٹسنگ ہوتے ہیں، مگر پھر وہ اس طرح سے لڑکتے ہیں کہ ایک وہ وقت کہ جب رات کے تہجد بھی نہ چھوٹے جا رہے ہوں، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ فرض بھی ادا نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم جب کسی ایسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ مثال کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں شخص ہے، وہ تو مٹی کو ہاتھ ڈالے وہ بھی سونا بن جائے، اور میری یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا کام شروع کرتے ہیں، اس کے اندر نقصان، صحت خراب، گاڑی خراب، یہ مسائل وہ مسائل، اور اس طرح کی جب چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں، اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ہم وہ مختلف ایسے عاملین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کسی کے بارے سنا، وہ فلاں شخص بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، ان کے پاس پہنچ گئے، اور وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، مگر ایک شہرت ہو جاتی ہے، لوگ جان رہے ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ وہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، عجیب و غریب قسم کا حلیہ بنا رکھا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ
بابا جی تھے بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں. اب ان کے پاس گئے, اب کافی پہنچ کی کوشش کی کہ جہاں تک ان کی پہنچ ہے وہاں سے یہ ہمیں بھی کچھ پہنچوا دیں, کوئی فیض, لیکن کوئی فیض نہیں پہنچتا. خیر مال ان کے پاس ضرور پہنچ جاتا ہے, وہ مال پہنچاتے رہتے ہیں آپ خود, اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب نہیں تو آپ کسی اور نے بتایا کہ وہ فلاں وہ زیادہ مؤثر ہے, اس کے پاس چلے گئے, پھر تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس. تو یہ اس سارے پروسیس کے بجائے اگر انسان اس مشکل وقت کے اندر, اب جب دیکھیں انسان کا اصل امتحان دو مواقع پہ ہوتا ہے. ایک وہ کہ جب اس کے پاس ہر طرح کی آسانیاں ہوں, ہر طرح کا اس کے اللہ رب العزت کا اس پہ کرم ہو رہا ہے, مال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, دولت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, کاروبار کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, بال بچوں کے حوالے سے ہر طرح کی خیر و عافیت ہے, خوشیاں ہیں, تمام آسانیاں ہیں. ایک اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ اب انسان کیا کردار ادا کرتا ہے. اب کیا وہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, وہ اپنوں کو پیچھے چھوڑ کے ان کو فراموش کرتا چلا جاتا ہے, یا پھر سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوتا ہے, یا پھر اس موقع کے اوپر اس کے اندر انانیت آ جاتی ہے, وہ خود کو باقیوں سے برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, یا پھر اس دوران بھی اس کے اندر وہ عجز و انکساری رہتی ہے, وہ خود کو انسان ہی سمجھتا ہے, وہ خدا کے منصب پہ خود کو نہیں بٹھا دیتا. تو ایک تو یہ اس وقت کا امتحان ہوتا ہے, کیونکہ اکثر لوگ اس وقت بھی ٹھوکر کھاتے ہیں جب ہر طرف کی آسانیاں مل رہی ہوتی ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہیں, اور پھر اس طرح سے رسی کھینچی جاتی ہے کہ وہ دھڑام سے نیچے جا گرتے ہیں, اور پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اور دوسری طرف کیا کیفیت ہوتی ہے, جو امتحان ہوتا ہے انسان کا, وہ اس وقت ہے کہ جب آپ کی اچھی خاصی زندگی چلتی چلتی اچانک مشکلات کا شکار ہوتے چلی جائے. اب اس کے اندر آپ کتنی زیادہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں, کتنی زیادہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایسے میں لوگ وہ اپنے گھر برباد کر دیتے ہیں, گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے کر کے وہ باتیں طلاقوں تک جا پہنچتی ہیں, بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں, والدین بچوں سے کٹ جاتے ہیں, بہن بھائیوں سے انسان کٹ جاتا ہے, اور سب سے بڑھ کر انسان خود سے غافل ہو جاتا ہے. وہ اس سے بھی بڑھ کر وہ خود سے غافل کیسے ہوتا ہے کہ وہ خدا کو بھولنا شروع کر دیتا ہے, وہ اس کا ایمان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے, وہ متزلزل ہو جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ پاک نے انہیں ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا. وہ خود کو بھول جاتے ہیں, خود فراموشی کے شکار ہو جاتے ہیں, اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس پہ چلنا ہے, اور انہوں نے اپنے لیے نجات کا کوئی ذریعہ کرنا ہے. تو ہمیں دین کے اندر اللہ رب العزت نے رہنمائی عطا فرما رہی کہ یہ جو مسائل کبھی اس طرح کے شکار ہوتے ہیں نا, اب اس کے اندر بھی لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں. کچھ لوگ تو چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو جائے گی تو کہیں گے کوئی سایہ ہو گیا, کوئی جادو ٹونا ہو گیا, کوئی کسی نے عمل کرا دیا. وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی ہے تو انہیں یہ لگے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہے, جی کوئی برے دن چل رہے ہیں, ستارے گردش کر رہے ہیں. اور دیکھیں تو صحیح, کہیں پر آپ نے کوئی ایسی چیز راستے میں پڑی تھی, اس کی طرف آپ نے نظر نہیں ڈالی, آپ کو ٹھوکر لگی ہے, گرے, تو وہ اس چیز کی وجہ سے ہے. آپ نے نیچے نہیں دیکھا, اس کی وجہ سے ہے. کس نے کیا آپ پہ جادو کرا دینا, کیا سایہ ہونا ہے, کیا ستاروں کی گردش ہونی ہے. کہیں پہ گاڑی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے. تو یہ ایک جنرل چیزیں ہیں, اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسری, وہ بسا اوقات ہماری اپنی غفلت, کوتاہی یا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات ایک کے بعد دوسرے ہوتے چلے جاتے ہیں. یا پھر گاڑی کے سامنے سے فلاں چیز گزر گئی ہے تو اب ذہن کے اندر خیال آ رہا ہے کہ اب تو کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا. آپ نے جب سوچ لیا ہوگا تو آپ نے مارنی ہے گاڑی کہیں نہ کہیں جا کے, جب آپ کے ذہن میں پہلے ہی سے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ فلانی چیز اگر آگے سے گزر جائے تو نقصان ہوتا ہے, تو اب آپ اسی سوچ کے اندر جا کے گاڑی مار دیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو کسی نے بتائی تھی, کہی تھی, اور جو مشہور ہے. تو ایک تو یہ اس طرح کا ایک طبقہ ہے کہ جس کو ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر جادو, جنات, عملیات, کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. کچھ لوگ سرے سے ان چیزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خیر ایسے لوگ بھی جو یہ بالکل سرے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں, جب وقت آتا ہے تو پھر یہ جس طرح سے لڑکتے ہیں اور وہ جس جانب بڑھتے ہیں وہ ان کمزور اعتقاد والوں سے زیادہ ان کی اعتقاد کی کمزوری نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس افراط و تفریط سے بچنے کے بجائے درمیانے راستے پہ انسان چلے. جب مصائب, جب تکالیف کا سامنا ہو تو انسان اپنے اسی رب کی طرف رجوع کرے کہ جو القدر خیر ہی و شر ہی کا مالک ہے, جو اچھی بری تقدیر کا مالک ہے, خالق ہے, اسی کی جانب انسان توجہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں بھی کرتا. بجائے اس کے ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کے پاس اگر کوئی واقعی دیانتدار شخص ہے, دیندار شخص ہے, آپ اچھی طرح سے یہ اس کی پہچان ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ عجیب و غریب حلیہ ہو اور آپ کہیں جی پہنچی ہوئی سرکار ہے. عجیب و غریب حلیوں کی وجہ سے آپ متاثر ہونے کے بجائے
آپ واقعی دیکھیں کہ وہ شرعی تعلیمات پہ عمل کرنے والی شخصیت ہے، پھر جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ کس طرح سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اتنا بنیادی انسان کے پاس دین کا علم ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی صحیح طرح سے رہنمائی کرے تو کہتے ہیں انہاں تو پڑھن واسطے دے دیتا ہے جی، انہوں نے تو کیا ہے۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ وہ خود کوئی کام کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو رہنمائی دی ہوئی ہے، جو بندہ آپ کو اس جانب متوجہ کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے نہیں یہ نہیں، مجھے وہ چاہیے کہ جو بس کہے کہ تسی جاؤ اتنے پیسے دے جائیں یہاں پہ، اتنا کچھ آپ نے کر دینا ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ جنات کو قابو کرنے کے اندر فلاں چیزیں کے اندر فلاں چیزوں کے اندر اتنا خرچہ ہوتا ہے، تو وہ خرچہ تو نکالنا پڑتا ہے۔ ہم خود تو نہیں، ہم تو آگے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ ہدیہ پیش کر کے جائیے گا، تو آپ ہدیے دیتے جائیں اور پھر بعد کے اندر کہیں کہ جی یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا، تو بجائے اس کے دیکھیں ان چیزوں کی ایک اپنی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر، وہ سورہ جن کے اندر بھی، سورہ احقاف کے اندر بھی وہ واقعہ ذکر کیا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی کہ ایک جنوں کا گروہ آیا جنہوں نے قرآن حکیم کو سنا اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں، اور کس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایک رات ہم موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں تھے، تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، ہر طرف ہم نے تلاش کی، آپ نہیں مل رہے تھے۔ تو وہ رات ہمارے لیے بڑی مشکل رات تھی، کیونکہ یہ بالکل مکہ کے وہ دن تھے کہ جن کے اندر بہت زیادہ مشکلات ہوا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو ستایا جاتا تھا، تو انہی دنوں راتوں میں سے یہ ایک رات تھی کہ اب حضور نہیں ہیں، اور یہ لوگ کہ جو اندر دل کے اندر حضور پر ایمان لا چکے ہیں، کچھ کا ایمان ظاہر ہے، کچھ کا ایمان خفیہ ہے، لیکن ملا کرتے، رات کو جمع ہوا کرتے، خبر گیری ہوتی ہے ایک دوسرے کی، تو اب حضور نہیں مل رہے، تو یہ بڑے پریشان، کہتے ہیں ہمیں بڑے عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ تو ہم اس وجہ سے وہ رات ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ رات تھی۔ لیکن جب صبح ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آتن، میرے پاس ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے مجھے بلایا تھا، وہ جنات کی طرف سے آیا تھا اور اس نے مجھے بلایا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ تو بالکل جہاں پہ مکہ شریف کے اندر جو قبرستان ہے مشہور، اس قبرستان کے بالکل قریب وہ مسجد جن وہاں پہ موجود ہے، تو اس مقام کے اوپر، کیونکہ یہ جنات وغیرہ عمومی طور پر یہ ان جگہوں کو پسند کرتے ہیں جو ویران جگہ ہوں، وہاں پر ان کا مسکن ٹھہرنا وہ ہوتا ہے، تو اس جگہ کے اوپر وہ اس نے بلایا، حضور وہاں پہ تشریف لے گئے، اور وہ ساری رات 7-8 گھنٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور وہ پورا واقعہ اور اس کی طرف مختلف اشارات وہ قرآن حکیم کے اندر اور احادیث مبارکہ کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت بہرحال ہے، اس کے اندر اچھے بھی جنات ہیں، برے بھی ہیں، اسی طرح سے جو جادو ایک حقیقت ہے، نظر لگ جانا ایک حقیقت ہے، یہ تمام چیزیں ان کو ہم سمجھتے ہیں، مگر پھر اس کا جو حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی جانب ہماری توجہ نہیں جاتی، اس پہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے۔ اس پہ زیادہ یقین ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں، مگر جو انہوں نے اس کا حل بتایا اس کے اوپر یقین اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر بھی اگر اسی طرح سے یقین ہو تو انسان ایسے بہت ساری چیزوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہو تو آپ خود سے سب سے پہلے تو اس کا یہ علاج کرنا شروع کر دیں جو احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی اپنا ایک معمول بنا لیں۔ آج خاص طور پہ یہ جو چند چیزیں میں آپ کے سامنے پڑھنے کے حوالے سے ذکر کروں گا، یہ وہ عمل ہے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا، سید الاولین والآخرین بنا کے بھیجا، آپ اگر کوئی عمل ہر روز ہر رات اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بالخصوص اس طرح کی چیزوں کے شر سے خود کو محفوظ کرنے کے حوالے سے، تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ وہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھتے ہوئے پھر پورے یقین کے ساتھ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اللہ پاک اس سے آپ کو محفوظ کر دے گا، اور اگر آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ اس کا معمول رکھ لیتے ہیں تو اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کو آئندہ بھی ایسی چیزوں کے شر سے حفاظت عطا فرماتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انہوں نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر کیا کہ حضور کی یہ ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ بستر پہ تشریف لے جاتے، جب رات کو سونے کے لیے آپ بستر پہ تشریف لے جاتے تو 3 صورتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. آپ اپنے مبارک ہاتھوں پہ دم فرماتے، اپنے سر مبارک پہ، اور پھر اس کے بعد جسم اقدس پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتے آپ اس پہ اپنے دست مبارک پھیر لیا کرتے اور پھر آپ آرام فرمایا کرتے. اور حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہم مسجد نبوی کے اندر حضور کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں امامت کرائیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ پڑھا کرو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو اگر صبح و شام 3 مرتبہ تم تلاوت کر لو تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں بہت ساری چیزوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب سورہ اخلاص یہ تو ایک مشہور سورہ مبارکہ ہے، ظاہر سبھی اس سے واقف ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت کی توحید اور عظمت کا ذکر ہے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اس کی عظمت اور اس کی شان قدوسیت کا اس کے اندر ذکر ہے. پھر یہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا مختصر سا مفہوم وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پھر جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کس قدر عظیم کلام پڑھ رہے ہیں اور یہ اس قدر مؤثر کلام ہے کہ اس کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. معوذتین یا معوذتان جو بھی آپ کہہ لیجئے، کہ ان کے ذریعے انسان پناہ مانگتا ہے اللہ رب العزت کی، اور جب انسان اس کو اپنا معمول بنائے رکھے تو اللہ رب العزت اس کو پناہ عطا بھی فرماتا ہے اور اس کی حفاظت بھی فرما رہا ہوتا ہے. تو کس طرح سے آپ یعنی بالکل آغاز کے اندر دیکھیں کہ آپ عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، آپ یہ عرض کیجئے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. یہ وہ اس کے اندر جو الفلق خاص طور پہ یہ صبح کا جو اس کے اندر تذکرہ ہے، اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ وہ رب تعالیٰ جو رات کے اندھیرے کو، کبھی انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے نا، خاص طور پہ اگر وہ ڈپریشن کے شکار ہو، اس طرح کے معاملات کے شکار ہو، تو وہ رات کے اندر ایک خوف سا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسے رات بڑی طویل محسوس ہوتی ہے. جیسے انتظار کی رات کو بڑا طویل کہا جاتا ہے، دکھ غم علم کی رات کو بڑا طویل سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. تو اسی طرح سے رات جس قدر بھی طویل ہو، جتنے بھی لمبی ہو، بالآخر صبح کا سویرا طلوع ہوتا ہے. تو اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ جو ہر رات کو صبح کے سویرے میں تبدیل فرماتا ہے اور رات کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، وہ تمہارے غموں کے اندھیرے کو بھی سکون کے سویرے میں تبدیل فرما سکتا ہے. وہ تمہاری پریشانیوں، وہ تمہارے مصائب، وہ تمہاری تکلیفوں کے طویل اندھیرے کو سکون، آسانی، راحت کے سویرے میں تبدیل فرما سکتا ہے. اس کی جانب متوجہ ہو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں اس کے اندر، ان چیزوں کے اندر اس کے ہر طرح کا فائدہ ہے، اس کے فوائد بھی ہیں، اور اس میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا وہ غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے، وہ نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہیں. تو کسی بھی چیز کے اندر جو شر ہے اس سے آپ اللہ رب العزت سے، یعنی آپ دیکھیں نا، اگر آپ ایک ایک چیز کو ذکر کریں گے کہ جی جنات کے شر سے، حسد کے شر سے، اسی طرح سے کوئی عملیات کے شر سے، ایک ایک چیز کو الگ الگ ذکر کرنے کے بجائے وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ اللہ رب العزت کی جتنے بھی مخلوق ہے، کسی بھی قسم کی، کسی بھی حوالے سے ہے، اس کے شر سے آپ اپنے رب کی پناہ آ رہے ہیں اور اس سے عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور الہ العالمین سخت اندھیروں کے رات کے شر سے میں پناہ مانگتا. یہ اس کے مختلف مفسرین نے تفسیر بیان کی ہے. ایک تو ہر رات کے حوالے سے بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا خاص طور پہ کچھ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس سے مراد یہ آخر کی جو 2-3 راتیں ہوتی ہیں مہینے کی، وہ خاص طور پہ اس سے مراد ہے
کیونکہ اس کے اندر ایک تو چاند چھپ چکا ہوتا ہے، اور یہ ایسی خاص طور پہ یہ وہ راتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر وہ لوگ کے جو عملیات کرنے والے ہیں، جو جادو کرنے والے ہیں، وہ عمل جو خاص طور پہ کسی کو بیمار کرنے کے حوالے سے کیا جاتا ہے، وہ ان آخر مہینے کے ان آخر کی 2-3 راتوں کے اندر کیا جاتا ہے. اور تو خاص طور پر پھر اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے شر سے اللہ کریم حفاظت عطا فرمائے اور انسان اس رب تعالیٰ کی پناہ کی طرف جا رہا ہو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے کہ جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں. یہ خاص طور پہ چونکہ وہ لبید بن عاصم کا جو وہ واقعہ تھا اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے اندر وہ اس کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی اس جادو کے عمل کے اندر شریک تھیں، تو وہ ان کے بھی اس شر سے پناہ کی طرف. اور اس وقت کے اندر کئی ایسی خواتین کہ جو خاص طور پہ اس جادو کے معاملے کے اندر بڑی ایکٹیو تھیں، تو اس کا بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے شر سے بھی پناہ عطا فرمائے. اور کوئی بھی جو بھی اس کے بعد پھر مزید ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کے شر سے بھی انسان اپنے رب سے پناہ مانگ رہا ہے اسی صورت مبارکہ کے اندر. یہ جو حسد ہے یہ بھی ایک بڑی ایسی بیماری ہے کہ جو بہت سارے دیگر گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان خود حسد کا شکار ہو جائے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ، اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنی حفاظت کرو اپنی نعمتوں کو چھپا کے. یعنی بہت ساری چیزیں ضروری نہیں، آج کل تو شو آف کا زمانہ ہے اور ایک عجب سی حالت ہوتی ہے. اچھے سمجھدار لوگ بھی کوئی عجیب سی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ جہاں پہ بھی چلیں ہاں جی ہم یہ ہو گیا جی، اب ہم نے اچھا بسا اوقات اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ حقیقت بھی نہیں ہوتی، مگر بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کو پروموشن کے حوالے سے، کہ وہ ایک تو آپ کے پاس پہلے ہی اس طرح کی وہ حقیقت نہیں ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اور دوسرا جب زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں تو بسا اوقات پھر وہ لوگوں کی حسد کا انسان شکار ہو جاتا ہے. اور آپ اکثر و بیشتر دیکھیں گے، اللہ رب العزت اپنی حفاظت فرمائے، کہ آج کل سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر جب بہت سارے لوگ جو شہرت حاصل کرتے ہیں، دیکھیں یہ ایک بڑی بیماری ہے. شہرت اٹ سیلف حاصل کرنا یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی مشہور ہو جانا آج کے اس دور کے اندر ویسے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ یعنی وہ ویڈیوز کی جو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں، اس میں کیا کوئی ایسی بلی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی جانور ہے، وہ اس طرح کی چیزیں، اس کی کوئی حرکت ایسی ہوگی کہ اس کو ملینز کی تعداد کے اندر لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. تو اگر اس کی آپ جتنی زیادہ شہرت حاصل کر لیں، پٹانگ حرکتیں کر کے، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، آپ پھر بھی اس بلی کے مقابلے کے اندر پھر بھی کم ہے، اس کتے کے اس شہرت کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے. اگر فقط شہرت آپ کا مقصود ہے، شہرت کے پیچھے بھاگنا یہ ایک سراب کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آج کے اس دور کے اندر یہ آسان، تو بجائے اس کے کہ آپ شہرت کے پیچھے بھاگیں، لوگوں کو اس طرح سے، آپ کے اندر ایسی کوالٹیز آپ ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ جو واقعی آپ کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ کریں. اس کے ذریعے پھر ساتھ اگر شہرت بھی حاصل ہو جاتی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، تو وہ انسان کے لیے ہے. تو دوسروں کے حسد سے بھی بچیں اور خود بھی انسان کسی سے حسد نہ کرے. جو اللہ رب العزت نے اسے نعمت عطا فرمائی ہے اس کے لیے خوش ہو اور اس کے لیے بھی دعا کرے اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی دعا مانگے. پھر اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الناس ہے، اس کے اندر بھی وہی ارشاد فرمایا گیا کہ قل اعوذ برب الناس، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، کہ پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے، مالک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس تمام لوگوں کا معبود ہے. اور یہ تمام اللہ رب العزت کی شان بیان کر کے، اس کی عظمت کا ذکر کر کے کہ الہ العالمین میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ جو وساوس پیدا کرنے والے ہیں اور اسی طرح سے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اچھا، یہ اس کا بھی ایک مفہوم، مختلف مفاہیم ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر یہ تمام شیاطین اور یہ اس طرح کی جو چیزیں یہ دور ہو جاتی ہیں. تو انسان رب تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ رہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو شر پہنچانے والی چیزیں یہ کس طرح سے اس کو کرتے؟ وساوس، کہ یہ دلوں کے اندر وساوس ڈال کے. یوسوس فی صدور الناس، اور یہ کس میں سے؟ من الجنۃ والناس، یہ لوگوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں. اور یہ شیطان کا کردار بسا اوقات ہمارے ارد گرد رہنے والوں میں سے کوئی کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی ہم خود اس کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ہم کسی کو راہ راست سے ہٹا رہے ہیں تو شیطان کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں.
تو خود بھی انسان اس راستے سے بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے بھی کوئی شیطان صفت کوئی موجود ہے تو اس کے شر سے بھی بچے۔ تو آپ انشاءاللہ ان تینوں صورتوں کو اپنا معمول بنا لیجئے، ہر رات اور ہر صبح 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کر لیجئے۔ اللہ کریم آپ کی حفاظت بھی فرمائے اور آپ کو آسانی عطا فرمائے۔